جب بھی دھوکہ اور غداری کا لفظ سامنے آتا ہے تو میر جعفر اور میر صادق کا خیال آ جاتا ہے۔ مگر میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ ان دونوں نے کس سے غداری کی تھی اور کب کی تھی؟ ایک طرف ٹیپو سلطان جیسے عظمت کے مینار ہیں تو دوسری جانب میر جعفر اور میر صادق جیسے وطن فروش، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ جعفر اس بنگال، صادق اس دکن، ننگے ملت، ننگے دین اور ننگے وطن۔ آج سیاست کے میدان میں کوئی خود کو ٹیپو سلطان کہے نہ کہے، لیکن اپنے مخالفین کو میر جعفر اور میر صادق ضرور کہتا ہے۔ آخر میر جعفر اور میر صادق نے ایسا کیا کیا تھا کہ آج بھی ان کا نام ایک گالی کے مترادف ہے؟ آئیے تاریخ کے صفحات کھنگالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان دونوں کرداروں میں سے ایک میر جعفر کے بارے میں، جن کا نام آج بھی نفرت کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ بنگال پورے ہندوستان کا سب سے امیر علاقہ تھا، جس پر نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی، جو علی وردی خان کی جگہ صرف 23 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انگریز اپنے کاروبار کی حفاظت کے نام پر چھاونیاں بنا رہے تھے۔ سراج الدولہ نے اس عمل کی مخالفت کی تو صورتحال کشیدہ ہو گئی اور معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ نواب اور انگریزوں میں براہ راست ٹکراؤ ہو گیا۔ نواب سراج الدولہ نے کولکتہ پر قبضہ کر لیا، جسے چھڑوانے کے لیے انگریزوں کو بہت پاپڑ بیلنا پڑے، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سراج الدولہ سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، لیکن کیسے؟ اس کے لیے انہوں نے ہر وہ حربہ آزمایا اور بالآخر نواب کے سپہ سالار میر جعفر کی وفاداری خریدنے میں کامیاب ہو گئے۔ انگریزوں نے میر جعفر سے وعدہ کیا تھا کہ دوسرے لفظوں میں لالچ دی تھی کہ اگر وہ سراج الدولہ کو ہٹانے میں انگریزوں کی مدد کرے گا تو اسے بنگال کا حکمران بنا دیا جائے گا۔ پھر کیا غدار وطن میر جعفر بھی اقتدار کی لالچ میں انگریزوں کے ہاتھوں بکنے پر مجبور ہو گیا؟ یہ کہانی ہے جون 1757 میں جنگ پلاسی کی، جس میں ایک طرف نواب سراج الدولہ کی 55,000 کی فوج تو دوسری طرف انگریزوں کے 3,000 سپاہی۔ عددی لحاظ سے تو دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، لیکن تب وہ فیصلہ کن مرحلہ آیا جس میں میر جعفر کی غداری نے اپنا کردار ادا کیا۔ 35,000 پیادہ اور 15,000 گھوڑ سواروں پر مشتمل دستے منصوبے کے عین مطابق اور میر جعفر کی ہدایت پر جنگ سے موڑ گئے۔ پیچھے رہ گئے باقی صرف 5,000 شہ سوار، جو انگریزوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ یوں سراج الدولہ کو بری طرح شکست ہوئی۔ سراج الدولہ گرفتار بھی ہوئے اور پھر میر جعفر کے بیٹے میراں کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ وعدے کے مطابق میر جعفر کو بنگال کا حکمران تو بنا دیا گیا، لیکن ایسے غدار پر کون اعتماد کرتا؟ انگریزوں نے امیدیں پوری نہ ہونے پر ان سے بھی اقتدار چھین لیا اور بنگال ہندوستان کا وہ پہلا علاقہ بنا جو ڈائریکٹ کمپنی رول میں آیا۔ ایک غدار کے ہاتھ ہندوستان کے زوال کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج مرشد آباد کے اس محل کو نمک حرام ریوڑی کہتے ہیں، جہاں پر کبھی میر جعفر رہتا تھا، جو آج کے دور میں بھی گالی بنا ہوا ہے۔ میر جعفر کے بعد دوسرے تاریخی کردار جو ایک ملامتی علامت بن چکے ہیں وہ ہیں میر صادق۔ میر جعفر کی طرح میر صادق کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ میر صادق نے کس کے ساتھ غداری کی تھی۔ جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں کے بڑھتے قدموں کو روکنے والا کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ایک کے بعد ایک شکست اور ہندوستان پر غلامی کی زنجیریں سخت ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ ٹھیک 100 سال بعد 1857 میں سونے کی چڑیا مکمل طور پر گوروں کی گرفت میں آ گئی۔ اس پورے دور میں جس ایک شخصیت نے قابض طاقتوں کا جم کر مقابلہ کیا وہ ٹیپو سلطان تھے۔ وہ جنوبی ہند کی ریاست میسور کے حکمران تھے، جہاں وہ اپنے والد حیدر علی کی جگہ 1782 میں حکمران بنے تھے۔ ریاست میسور نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی، جن میں 3 میں ٹیپو سلطان مقابل تھے۔ ایک جنگ میں انہوں نے زبردست کامیابی بھی حاصل کی اور انگریزوں کو معاہدے پر مجبور کر دیا، لیکن دوسری جنگ میں شکست کھائی اور آدھی ریاست انگریزوں اور دوسرے مخالفین کے ہاتھ چلی گئی۔ آخری جنگ فیصلہ کن تھی، جس میں صرف انگریز ہی نہیں، مسلمان، ہندو سبھی فتح علی خان ٹیپو کے خلاف متحد ہو گئے۔ ٹیپو نے مئی 1799 میں سنگا پٹنم کے محاصرے میں دشمن افواج سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ٹیپو سلطان کی شکست میں بنیادی کردار
اپنا ہی وزیر میر صادق شامل تھا۔ انگریز جانتے تھے کہ ہندوستان پر ان کے قبضے کا خواب پورا ہونے میں اگر کوئی رکاوٹ حائل ہے تو وہ ٹیپو ہے۔ انہیں شکست دینے کے لیے اسی لیے انہیں وہی پرانا حربہ استعمال کرنا پڑا جیسے سراج الدولہ کے خلاف میر جعفر کو لایا گیا تھا، ویسے ہی ٹیپو کے خلاف اپنے ہی حلقے سے چند غداروں سے کام لیا گیا۔ میر صادق ٹیپو سلطان کی مجلس کے صدر اعظم تھے۔ ٹیپو انگریزوں کے توسیع پسندانہ عزائم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ مکمل جنگی تیاریوں اور سازشوں کا جال پھیلانے کے بعد انگریزوں نے جنرل ہیرس کی سربراہی میں مارچ 1799 میں میسور اور پھر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان کو صلح کے لیے شرمناک شرائط پیش کی گئیں جو انہوں نے مسترد کر دی۔ اپریل کے آخر میں سرنگا پٹنم کے قلعے کے باہر انگریزوں نے توپیں نصب کر دی اور گولہ باری شروع کر دی۔ 3 مئی کو قلعے کی فصیل میں چھوٹا شگاف پڑ گیا۔ میر صادق کے مشورے پر انگریزوں نے حملہ کیا اور میر صادق نے تنخواہیں دینے کے بہانے ان سپاہیوں کو بلا لیا جو فصیل کے ایک شگاف کی حفاظت پر مامور تھے۔ چنانچہ انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ جب ٹیپو سلطان کو خبر ملی تو وہ پیدل دوڑے اور منتشر فوج کو اکٹھا کرنے میں کوشش کرنے لگے۔ جب سپاہی اپنی قوت کھو بیٹھے تو ٹیپو سلطان گھوڑے پر سوار ہو کر قلعے کے ایک دروازے کی طرف بڑھے۔ میر صادق نے وہ دروازہ بند کر دیا تھا تاکہ ٹیپو سلطان باہر نہ جا سکے۔ ٹیپو سلطان کے وفاداروں نے میر صادق کی غداری کو بھانپتے ہوئے انہیں قتل کر دیا اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے جان سے چلے گئے۔ میر صادق کے ساتھ اس سازش میں میر غلام علی، میر قمر الدین، میر قاسم علی اور وزیر مالیات پورنیا بھی شامل تھے۔ ٹیپو کی شہادت سے صرف 100 سال پہلے 1700 میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا دور حکومت اپنے عروج پر تھا۔ کابل سے کولکتہ اور کشمیر سے کالی گھاٹ تک مغلوں کا راج تھا، لیکن صرف ایک صدی میں ہندوستان پر انگریز ایسے قابض ہوئے اور انہیں روکنے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور صدی مکمل ہونے تک مزاحمت کا آخری باب بھی ٹیپو سلطان کی صورت میں بند ہو گیا۔ ہندوستان کے غلام بن جانے میں جہاں نااہل حکمران کا ہاتھ تھا، وہیں کسی حد تک میر جعفر اور میر صادق جیسے غداروں کے اقدامات بھی شامل تھے۔ اسی لیے جب تک ہندوستان کا ذکر باقی رہے گا تب تک دنیا ٹیپو سلطان اور سراج الدولہ کو یاد کرتی رہے گی۔ میر جعفر اور میر صادق بھی زندہ رہیں گے، لیکن ایک غدار اور وطن فروش کی حیثیت سے۔